السلام علیکم، دمیل نیوز کے ساتھ میں ہوں عروج فاطمہ اور میں ہوں سونیا فضل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سابق کور کمانڈر راولپنڈی اور آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محسن کمال کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ بحریہ ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ مرحوم کی وفات پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ میجر جنرل محسن کمال 1953 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مظفرآباد سے حاصل کی۔ 1966 میں حسن عبدال کیڈٹ کالج سے بقیہ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں 1971 میں ملٹری اکیڈمی کاکول میں اپنی سروسز کا آغاز کیا۔ جنرل محسن کمال نے اپنے فوجی کیریئر کے دوران مختلف کمان اور تدریسی تقرریاں سر انجام دی۔ انہوں نے 2 انفینٹری بٹالین، 1 انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کیا۔ وہ 3 سال تک چیف انسٹرکٹر کے ساتھ ساتھ کمانڈنٹ اور سٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں۔ بطور آرمی آفیسر اپنے فرائض منصبی کو نہایت فرض شناسی سے سر انجام دیا۔ میجر جنرل محسن کمال کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میجر جنرل محسن کمال کی وفات پر وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں اینڈ کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم خطہ کشمیر کے عظیم سپوت تھے جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے بطور لیفٹیننٹ جنرل پاک فوج میں خدمات سر انجام دی۔ وہ آر پار کشمیریوں کا فخر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ مرحوم کے ساتھ ان کا بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ ان کی جدائی پر دل غمزدہ ہے۔ اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین ڈار نے کہا کہ 5 اگست کے بعد آرٹیکل 370 اور دفعہ 35A میں ترمیم کے بعد 20 لاکھ غیر ریاستی افراد کو ڈومیسائل دے کر اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا عالمی سازش ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مغائز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ترمیم کر کے ریاستی کے بعد آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا۔ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین ڈار نے کہا کہ 5 اگست کے بعد آرٹیکل 370 اور دفعہ 35A میں ترمیم کے بعد 20 لاکھ غیر ریاستی افراد کو ڈومیسائل دے کر اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا منظم عالمی سازش ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مائز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ترمیم کر کے ریاست کے بعد آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ گجرات اور کشمیر میں انسانی قتل عام میں ملوث کساب نے عالمی دہشت گردی کی حدوں کو بھی عبور کر دیا ہے۔ بھارت جو چاہے حربے اختیار کرے، وہ ڈھونگ انتخابات کا ٹانک کرے یا فراڈ، کشمیریوں نے 3 نسلیں کٹوا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ آزادی کا کوئی بھی نعم البدل تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر ایسٹ تیمور میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں استواب رائے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھارت بلدیاتی انتخابات کے نام پر دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ فریب کی جتنی چالیں چل لے، ناکامی اس کا اور کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات و ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایک روزہ دورے پر مظفرآباد پہنچ گئیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات سردار جاوید ایوب کے گھر جا کر ان کے والد کی وفات پر فاتحہ خوانی کی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایک روزہ دورے پر مظفرآباد پہنچی، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری لطیف اکبر، سابق وزیر چودھری رشید نے وزیر جنگلات سردار جاوید ایوب کے آبائی گاؤں بھیڑی جا کر ان کے والد کی وفات پر فاتحہ خوانی کی۔ سابق وزیر سردار جاوید ایوب اور محترمہ صدف شیخ سے اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر حلقہ کوٹلہ کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ممبر قومی اسمبلی نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر چودھری رشید اور سابق ایڈمنسٹریٹر سردار مبارک حیدر کے بہنوئی سید مجاز شاہ کی ہمشیرہ سجن صحافی عتیق اردیسی، صاحبزادہ فضل رسول کے بڑے بھائی اور شگفتہ نورین کاظمی کے نانا کی وفات پر بھی گھر جا کر فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے سید مجاز شاہ کی ہمشیرہ کے گھر ٹنڈالی اور عتیق اردیسی کے گھر جا کر لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ سابق وزیر سید بازل علی نقوی کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما یونس ڈار کے گھر بھی جا کر ان کی خیریت دریافت کی۔ اس سے قبل مرکزی صدر چودھری لطیف اکبر کی رہائی
رہائش گاہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایام میں پیپلز پارٹی کی قداور شخصیات کی وفات پر بہت دکھ ہوا اور پوری پیپلز پارٹی اس وقت افسردہ ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے قداور شخصیات کی وفات پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطلوب انقلابی غلام صادق کا دنیا سے چلے جانا پیپلز پارٹی کا بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا۔ مطلوب انقلابی بی پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے بحالی جمہوریت کے لیے ثابت قدم رہے۔ آج سیاست میں ثابت قدمی نہیں رہی، لیکن مطلوب انقلابی ثابت قدمی سے ایک نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ زمانہ طالب علمی سے وہ ثابت قدم رہے۔ وہ پاکستانیت پر یقین رکھتے تھے، شفقت والے لیڈر تھے۔ لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ ایک لیڈر کے دنیا سے چلے جانے پر 3 کارکنوں نے اپنے لیڈر کی محبت اور صدمہ میں جان دے دی۔ وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کی ڈائریکٹر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپس فیصل بٹ سے ملاقات میں مصطفیٰ بشیر عباسی نے یونیورسٹی کے تمام مسائل کو حل کرنے میں اپنے مکمل تعاون کی بھرپور یقین دہانی کروائی۔ وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی سے ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپ انجینئر فیصل بٹ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے انجینئر فیصل بٹ کو ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپ تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر جہلم ویلی کیمپس کی امکانیت مسئلہ کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ جہلم ویلی کیمپس میں نہ صرف جہلم ویلی بلکہ مظفر آباد سے بھی بچے جا کر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپس کا مسئلہ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا۔ انشاءاللہ جلد جہلم ویلی یونیورسٹی کی امکانیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے نوٹس میں لا کر جلد یونیورسٹی زمین کے لیے پیسے رکھے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپ فیصل بھٹ کی آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپس کی زمین کے حوالے سے کوشش کو بھی سراہا اور مکمل تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپس فیصل بھٹ نے ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یونیورسٹی جہلم ویلی کیمپس کی زمین کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ صحافی طارق شہید کی 10ویں برسی کے موقع پر مرکزی ایوان صحافت کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا اور مرحوم کی قومی صحافتی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ طارق چغتائی شہید کی 10ویں برسی مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کے زیر اہتمام ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شہید طارق چغتائی کی قومی صحافتی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 10 سال قبل 6 دسمبر 2010 کو طارق چغتائی نیلم سے مظفر آباد دوران سفر ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور ضلع نیلم کے مسائل کے حوالے سے تاریخ ساز جدوجہد پر طارق چغتائی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سینٹرل پریس کلب کے صدر سجاد میر، مرکزی صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ عبدالحکیم کشمیری، سیکرٹری جنرل سینٹرل پریس کلب ذوالفقار بٹ، سینئر صحافی راجہ افتخار، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شوکت جاوید میر اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طارق چغتائی کی سوچ اس حوالے سے بھرپور جدوجہد ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا علم تھامے رکھا، مادر وطن کی آزادی کی تحریکوں میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ ضلع نیلم کے مسائل کے حوالے سے ان کی قلم ہمیشہ رہنما رہی۔ سیاحت، مواصلات، وہاں کے لوگوں کے اختیار کے لیے ان کی جدوجہد شعوری سفر کی ابتدا ثابت ہوئی ہے۔ پورے پاکستان کی طرح وادی لیپا میں بھی قومی خوشحالی سروے کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر NSCR کے نمائندگان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام میں عوام کی انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ جو قومی خوشحالی سروے ہے، اس کا بنیادی مقصد ایک ایسا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے پورے پاکستان میں، چونکہ یہ جاری ہے اور اساتذہ کرام کے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس سروے کو تکمیل کر کے دیں، اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اعداد و شمار اکٹھی کرنی ہے تاکہ قومی خوشحالی کے جو اہداف حکومت پاکستان نے مرتب کیے ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے عوام کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل آسانی سے حل ہوں گے اور مستقبل کے بہتر لائحہ عمل میں عام سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سروے کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ یہ سروے ہم نے ٹیمز تشکیل دی ہیں ٹیچرز کی، جو مختلف ایریاز میں ہر گرانے کے پاس پہنچیں گے اور ہر گرانے سے اس کی معلومات لیں گے۔ کم سے کم ایک جو سٹرکچر ہے اس کے پاس 2 دفعہ پہنچیں گے اور وہاں پر وہ معلومات اکٹھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے جو شناختی کارڈ ہیں
اور جو فارم بے وغیرہ ہیں، یہ اس طرح کی دستاویزات ہیں، ایک اپنے گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ جو وہاں پہ ان کے ساتھ لوگ آئیں، جو انومریٹرز آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپ اعداد و شمار ٹھیک دے سکیں، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ان کو دے سکیں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کے پاس جو NSER کا جو نمائندہ آئے گا اس نمائندے کو کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور جو معلومات ہیں اس کو درست دیں تاکہ قومی خوشحالی کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری سے گزشتہ 3 ہفتوں سے سڑک کی بندش اور حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے آٹا مہنگا کرنے کے خلاف مظفر آباد سینٹرل پریس کلب کے سامنے وادی نیلم سے تعلق رکھنے والی سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری سے گزشتہ 3 ہفتوں سے سڑک کی بندش اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے آٹا مہنگا کرنے کے خلاف مظفر آباد سینٹرل پریس کلب کے سامنے وادی نیلم سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی. مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. نیلم کی یونین کونسل گریز اور دیگر علاقوں کی بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے نعرہ بازی کرتے ہوئے سینٹرل پریس کلب تک مارچ کیا. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 فٹ برف پڑنے کے بعد گریز ویلی کی سڑک بند ہے جس کو کھولنے کے لیے تاحال انتظامیہ کام شروع نہیں کر سکی. اس وقت گریز میں اشیاء خوردونوش اور ادویات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو چکی ہے. مقامی لوگ بیماروں کو اٹھا کر پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک حاملہ خاتون اسپتال لے جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گئی. اس کی نعش 12 گھنٹے پیدل اٹھا کر پھلاوئی پہنچائی گئی. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر گریز یونین کونسل کی سڑک فوری طور پر نہ کھولی گئی تو اس احتجاج کو مزید آگے بڑھائیں گے. دارالحکومت مظفر آباد کے وسط میں ٹالی منڈی سڑک میں گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت گڑھے بھرنے کا کام شروع کر دیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. دارالحکومت مظفر آباد کی مشہور شاہراہ ٹالی منڈی روڈ پر تاجروں نے اپنی مدد آپ مرمتی کا کام شروع کر دیا. روڈ پر دن کو ہزاروں افراد کا گزر ہوتا ہے. جگہ جگہ کھڈے، گندا پانی ہر آنے جانے والوں کے کپڑے ناپاک کرتا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ کئی بار حکومتی نمائندوں کو توجہ دلائی مگر آج تک کوئی سنوائی نہ ہو سکی. جموں کشمیر اور نیلم پول مظفر آباد ہے اور یہاں پہ 4 سال سے یہ سامنے حیدری مارکیٹ اور نیلم پول کے سامنے حیدری مارکیٹ کے سامنے یہ گڑھا پڑا ہوا ہے اور مین روڈ پر محکمہ ہائی وے نہ کوئی اہلکار بھی یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور روڈ پہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اسی سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر اور پوری کابینہ یہاں سے گزرتی ہے اور کسی کی نظر اس پہ نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آدمی اس پہ نظر ڈال نہیں رہا ہے اور سب غریب لوگ جو ہیں ان کے کپڑے، کسی کا کپڑا ادھر نمازی ہے ہی نہیں ہے، وہ سب لوگ خراب ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے. اور رات کو آ کے ادھر میں یہ تھوڑا سا ادھر ملبہ ڈالا اور وہ روڈ سارا وہ آگے سے سارا پانی، گندا پانی، لوگوں کے کپڑے بے نماز ہو رہے ہیں. کوئی بھی آدمی یہاں سے صحیح ہو کے نہیں جا رہا ہے اور سامنے وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے اور ادھر سامنے مین مارکیٹ کے سامنے جو ہے یہ گڑھا پڑا ہوا ہے. تو میل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد.